بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی جو صورتحال ہے اس سے تمام قوم آگاہ ہے، اور اسی سلسلے میں اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ایک پاکستانی کے حوالے سے، ایک قوم کے فرد ہونے کے حوالے سے میری یہ معروضات ہماری حکومت کے لیے بھی ہیں، ہمارے حکومتی اداروں کے لیے بھی ہیں، اور وہ تمام ادارے، چاہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہو، چاہے وہ سیلانی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، ان تمام کے سامنے میں اپنی یہ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ سیلاب کا یہ جو المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں قوم نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح جانثاری اور فداکاری کے مناظر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، بچوں تک اور خواتین تک اور مرد اور بوڑھے، اور جس طرح رضاکار اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کو بچا رہے ہیں، اس سے یہ اطمینان کے پہلو بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم میں خیر کا پہلو ابھی موجود ہے، اور جب بھی کوئی آفت آتی ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، اور ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں، اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جو کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس جذبے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں ایک مسابقت کا جذبہ تو ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس میں آپس میں باہم منافرت نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا احتمال۔ جب بھی کوئی المیہ آتا ہے، جب بھی کوئی آفت آتی ہے، تو پہلا کام تو ریسکیو اینڈ ریلیف کا ہوتا ہے، فوری طور پر بچانے کا اور زندگی بچانے کا، اور جو فوری ریلیف ہے اور آرام ہے وہ پہنچانے کا، لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کا، اور ان کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پہنچانے کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ کام بہت حد تک مکمل ہو گیا ہے، اب سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، اور اب دوسرا مرحلہ یعنی آباد کاری کا مرحلہ ہمارے سامنے۔ یہ جو اس وقت آفت ہے، اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ علاقے کے حوالے سے دیکھیں تو تقریباً پاکستان کا 75% علاقہ یہ اس وقت زیر آب ہے۔ پورا کا پورا بلوچستان، پورا کا پورا سندھ، پورا کا پورا جنوبی پنجاب، پورا کا پورا جنوبی کے پی اور شمالی علاقہ جات، اس میں یہ سیلاب ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے تو پاکستان کی قریباً 4 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ براہ راست افیکٹڈ ہے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور بہت سارے انسانی جانیں وہ ضائع ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر وہ تقریباً معطل ہو گیا۔ لہٰذا یہ تنہا کسی ایک ادارے یا فرد کے سنبھالنے کا کام نہیں ہے، لہٰذا اس میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس میں حکومت ایک طرف اپنا کردار ادا کرے، اور دوسری طرف جتنی بھی NGOs ہیں وہ بھی مل بیٹھ کر اس کے لیے ایک کنسورشیم بنائیں، اس کے لیے ایک بیٹھک بنائیں، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہو، جس میں سیلانی بھی ہو، جس میں عیدی بھی موجود ہو، جس میں اور بھی جتنی مذہبی جماعتوں کی NGOs ہیں وہ بھی موجود ہوں، انصار الاسلام یا لبیک تحریک، اور اس طرح کی اور بھی جو NGOs ہیں وہ سب کی سب ملیں، اور وہ سب مل کر اس میں ایک تقسیم کار کریں۔ اب اگر سارے لوگ ایک ہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو شاید یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں تقسیم کار کریں۔ دیکھیں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، تعمیر نو کا کام ہے، لوگوں کے گھروں کو تعمیر کرنا ہے، لوگوں کے جو راستے ہیں انہیں تعمیر کرنا ہے، اور مساجد گر گئی ہیں، مدارس گر گئے ہیں، اسکولوں کے عمارتیں گر گئی ہیں، تو کوئی اپنے ذمہ یہ کام لے کہ اس نے تعمیر نو کا کام کرنا ہے۔ دوسرا بڑا ہے مسئلہ صحت کا ہے، صفائی کا ہے، پانی صاف پینے کے پانی کی فراہمی کا ہے، یہ الگ شعبہ ہے، تو کوئی NGO اپنے ذمہ یہ کام لے لے۔ پھر معاشی طور پر لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا کیا ہے، ان کو روزگار فراہم کرنے کا ہے، انہیں اس قابل بنانے کا ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ جس کی دکان تباہ ہو گئی ہے اسے دکان بنا کر دینی ہے، جس کا کوئی اور کام تھا اسے وہ کام کر کے دینا ہے، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، تو یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ لہٰذا یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام NGOs بیٹھ کر اپنے لیے ایریا سیلیکٹ کر لیں
کہ صحت کے میدان میں کون کام کرے گا اور باقی سب اس کا تعاون کریں گے، اور تعلیم کے میدان میں کون کام کرے گا اور باقی اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور تعمیرات کے میدان میں کون کام کرے گا اور باقی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اس طرح میرے خیال ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے کم وسائل خرچ کر کے اور وسائل ضائع کیے بغیر ہم بہت جلدی ریہیبلیٹیشن کے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علاقے تقسیم کر لیا جائے، جس علاقے میں جس کا زیادہ انفراسٹرکچر ہو وہ اس علاقے کو لے لے کہ میں سندھ میں جنوبی سندھ میں اپر سندھ میں بلوچستان کے اندر، یا ہم جنوبی پنجاب کے اندر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ ایریا الاٹ کر دیا جائے اور باقی لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو آپس میں گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے اور آپس میں مشاورت کے ذریعے اور آپس میں ایک بہت اچھی پلاننگ کے ذریعے ہم اس کمیٹی سے نکل سکتے ہیں۔ یقین رکھیں قوم آپ کو وسائل دے رہی ہے، اربوں خربوں روپے دینے کے لیے قوم تیار ہے۔ اگر یہ وسائل ہم نے ضائع کر دیے یا ہم نے انفرادی طور پر ضائع نہ بھی کیے لیکن انفرادی طور پر خرچ کرنا شروع کر دیا تو شاید اتنا وہ فروٹفل ثابت نہ ہو۔ لہٰذا میری ایک درد مند پاکستانی کی حیثیت سے یہ خواہش ہے اور یہ تجویز ہے کہ حکومت بھی ان اداروں کو بٹھائے، ان تمام NGOs کو بٹھائے اور اپنے فنڈز بھی ان کے ذریعے خرچ کرے۔ ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے اور ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن پیدا کرے اور ایک ڈیڈ لائن انہیں دے دے کہ 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر ہم نے ریہیبلیٹیشن کی یہ پروسیس مکمل کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا اچھا تجربہ ثابت ہوگا کہ ہمارے وسائل بھی پورے اچھی طرح خرچ ہوں گے، اچھی جگہ پر باہمی احترام کی ایک فضا بھی قائم ہوگی، باہمی تعاون کی ایک فضا بھی قائم ہوگی اور ہم ایک قوم بن کر ابھریں گے۔ اصل میں ایک ضرورت ہے کہ ہم قوم بن کر ابھریں۔ ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم سیاسی طور پر بٹے ہوئے ہیں، ہم مذہبی طور پر بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ناسور ہے۔ دیکھیے ایسے معاملوں میں جب جنگ چھڑ جائے، جب آفت آ جائے تو سیاسی جماعتوں کو بالائے طاق رکھ کر اور مذہبی منافرت کو بالائے طاق رکھ کر مسلمان کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا چاہیے، پاکستانی کی حیثیت سے ریئیکٹ کرنا چاہیے اور باہمی تعاون کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہمارے یہ تمام ادارے بیٹھیں گے آپس میں تو اللہ تعالیٰ خیر کے ان سے فیصلے کروائے گا اور یہ بہت آگے جائیں گے اور اس ملک کی فلاح اور ترقی کے لیے بہت اچھے کام ہوں گے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، میری یہ تجویز اپنی تنظیموں تک، اپنے اداروں تک، حکومت تک، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔